الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عن نبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون، ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے. حمد و صلات کے بعد میر محفل برادر مکرم خطیب العصر فخر آل سنت حضرت علامہ الحافظ پیر خان محمد قادری صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس انجمن غلامان مصطفیٰ کی ذیلی تنظیم تحریک حی علی الفلاح کے زیر انتظام میں انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ تحریک حی علی الفلاح اپنا تبلیغی، اصلاحی اور فلاحی مشن جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال خلفائے راشدین کی شان میں عظیم الشان کانفرنسز اس سطح پر ہوٹلز، مارکیز ان میں کر کے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے پیغام کو عوام الناس تک پہنچائیں، لیکن چونکہ خلفائے راشدین ہوں یا امت،
ہم سب کی عزت کائنات میں ہے تو صدقہ آمنہ کے لال کے ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری تمام عزتیں، بلکہ عزتیں تو بعد کی بات ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دین و ایمان بھی ہے تو آمنہ کے لال سے ہے۔ اس لیے میری قلبی خواہش تھی کہ تحریک ختم نبوت کانفرنس اس سطح پر ہم کریں گے، تو اس سلسلہ میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فخر اور ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ پیر خان محمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنی زبان، بیان، علم، عرفان میں جو مقام رکھتے ہیں، یقین جانیں اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن جب بھی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو میری دل کی مرجھائی کلی مسکرا اٹھتی ہے کہ پیشہ ور خطبہ سے ہٹ کر جس موضوع پر آپ سے میں نے بات کی، میرے دل کو یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ قبلہ قادری صاحب کا مطالعہ اور معلومات واقعی اس قابل ہیں کہ ہم سب ان سے خوشہ چینی کریں۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو دوستان ذی وقار، میں زیادہ لمبا خطاب تو نہیں کروں گا، لیکن یز کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں برادران اسلام، ہم ان کانفرنسز کے ذریعے اور تحریک حی علی الفلاح کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بار بار کیوں آواز دیتے ہیں کہ آؤ خدا را کچھ کریں۔ دوستان ذی وقار، باطل نظریات کے حامل لوگ، ان کا ہر بندہ مبلغ ہے، ان کا ہر بندہ پریچر ہے، ان کا ہر بندہ اپنی بات جہاں بیٹھتا ہے کرتا ہے۔ میں ڈنمارک جا رہا تھا، ہمارا جہاز 1 گھنٹے کے لیے ناروے رکا، تو عموماً مسافر باہر چلے گئے، میں اپنے مزاج کے مطابق اندر ہی بیٹھا رہا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی میرے پاس آیا، ابتداءً آ کر تعارف کیا اور پاکستان کے حالات پر بات شروع کر دی۔ ایکچولی وہ مرزائی تھا اور اپنی تبلیغ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ابتدائی باتیں شروع کی، تعارف کیا، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ بات چلاتے چلاتے وہ اس نیج پر پہنچا کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں، ہر وقت انتشار رہتا ہے، اور یہ سارا انتشار وہ کہنے لگا یہ دینی جماعتوں کا اور مولویوں کا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جا رہے ہیں ڈنمارک، آپ وہاں پر دیکھیں کہ مرزائی کمیونٹی وہاں کیسے کام کر رہی ہے۔ مجھے دعوت دینے لگا کہ آپ وہاں قادیانیوں کے مرکز میں آئیں، مرزائیوں کے مرکز پر آئیں اور آ کر دیکھیں وہاں کیسا کام ہو رہا ہے۔ میں سنتا رہا، لیکن جب آہستہ آہستہ وہ اس بات پر آیا کہ پاکستان میں تو مرزائیوں کو مولویوں نے کافر قرار دیا ہے، لیکن جہاں آپ یورپ میں دیکھیں گے کہ مرزائی کتنا کام کر رہے ہیں۔ اب مجھ سے چپ نہ رہا گیا، کیونکہ بظاہر مجھے دیکھنے سے کوئی آدمی نہیں جان سکتا کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ وہ اپنی تبلیغ کی طرف بڑھ رہا تھا دھیرے دھیرے۔ میں نے یہاں پر اسے روکا، میں نے کہا علماء نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا ان دینی جماعتوں نے پاکستان میں ہمیں کافر قرار دلوایا ہے۔ میں نے کہا سنو، دینی جماعتوں نے قادیانی کو کافر بعد میں کہا ہے، قادیانی مرزا پہلے خود کافر بنا ہے، تو ہم نے کہا ہے اب جب کافر بن گیا ہے تو ہمیں للکار کر اس کے کفر کا اعلان بھی کرنا ہوگا، اور پارلیمنٹ سے اسے قانون پاس کروا کر اس کی ذریت کو بھی بے ایمان ہی نہیں، کافر ہی نہیں، بلکہ میں نے کہا ہم تمہیں مرتد
اور ہم تمہیں زندیق سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم نے تمہیں کافر بعد میں کہا ہے، مرزا نے اپنے آپ کو کافر پہلے بنایا ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک عام آدمی ایک جہاز میں موقع تلاش کر کے اپنی مزاحیت کی بات کرتا ہے۔ میں آپ سب کو یہی ضروری بات میں نے پہلے کر دی، کیونکہ آخر میں ہم کہتے ہیں جی ٹائم نہیں رہا۔ میں آپ سب کے ضمیروں پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ مرزائی اور قادیانی جھوٹے ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے ضمیروں پر دستک یہ ہے کہ ایک جھوٹا تو ہر جگہ اپنی بات کرے اور تم سچے زبانیں بند کر کے بیٹھے رہو، تم سچے خواب خرگوش کی مزے لیتے رہو، کوئی احساس نہ ہو کہ ہم کس خاتم النبیین آقا کی امتی ہیں، ہم کس آقا کریم کی امت ہیں۔ دوستو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی۔ میرے آقا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم سب کہیے صلی اللہ، آپ کبھی درود پڑھنا نہ بھولا کریں، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اس آخری امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا اللہ کا دین ایک نبی لے کر آتا، وہ دنیا سے چلا جاتا، پھر اگلا نبی آتا، بلکہ بعض اوقات ایک زمانے میں ایک علاقے میں کئی نبی بھی آتے، اللہ کا دین پہنچاتے، لیکن آپ کے اور میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی انسان نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ گویا ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ لوگوں، میں نے اپنے محبوب پر نبوت مکمل کر دی، نبوت ختم کر دی، اب قیامت تک میرا دین قائم رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے نبی تو نہیں آئیں گے، پر نبیوں والا یہ کام میرے نبی کی آخری امت کرے گی۔ زندہ باد للکار کر بولے سارے اپنی محبت کا۔ آپ کو احساس نہیں ہو رہا تحریک حی علی الفلاح نے کس قدر خون لگا کر آپ کو جمع کیا؟ اگر یہاں بھی اپنی غیرت کا اظہار نہیں کریں گے کب کریں گے؟ للکار کر بولے تاجدار ختم نبوت، ان حال کی دیواروں اور فضاؤں کو گواہ بناؤ، شاید یہی ختم نبوت کی گواہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تاجدار ختم نبوت۔ تو دوستان ذی وقار، ہمارے آقا کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اللہ کے دین میں تازگی پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ یہی تحریک حی علی الفلاح کا مشن ہے، مقصد ہے حی علی الفلاح، آؤ دو جہاں کی کامیابی کی طرف۔ اور دو جہاں کی کامیابی ہمارا یقین محکم ہے کہ آمنہ کے لال کے دامن سے وابستہ ہے۔ جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ دو جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ آج یہی پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را سنیو، بہت سو لیا،
میرے مرشدی الکریم حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، صدیاں ہو گئیں سنی سو رہے ہیں، غیروں نے نقب زنی کی، غیروں نے اپنے کام کیے، سنی خواب خرگوش میں سو رہا ہے۔ آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے، بیٹا کرم شاہ کے دن اور راتیں اس لیے تمہارے لیے وقف ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے خود بھی جاگ جائیں، اوروں کو بھی جگانے کا کام کریں۔ تو دوستان ذی وقار، میں نے ضروری پیغام شروع میں عرض کر دیا، خدا را سنیو جاگو، ہر فرد جاگے۔ اس اللہ نے آپ کو اور مجھے سرکار کا امتی بنایا ہے کہ نہیں؟ کہیے الحمدللہ، ہمیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کا امتی بنایا، اور میرے آقا کا امتی ہونا یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے گئے، تمنائیں کرتے گئے، آرزویں کرتے گئے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے بن مانگے یار کا امتی بنایا، ہمیں اس عزت، اس شرف اور اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آقا کے دین کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہر سطح پر کرنی ہے، دارالعلوم بنانے ہیں، ادارے بنانے ہیں، ہم نے ہر نوعیت کا کام کرنا ہے، اور عوامی سطح پر گھر گھر پیغام مصطفیٰ پہنچانے کے لیے تحریک حی علی الفلاح قائم ہوئی۔ الحمدللہ اس کے یونس کام کر رہے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دوستان ذی وقار، اس سے بڑھ کر اور آگے ہمیں بڑھنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت وہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے جس کے اندر شک کرنے والا آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا، اور سرکار کریم کے دور سے لے کر آج تک جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے، لیکن یاد رکھیں سرکار کی امت نے ہر دور میں ختم نبوت کے تحفظ اور حفاظت کا حق ادا کیا۔ میرے آقا کے وصال ظاہری کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور جو فتنے کھڑے ہوئے ان میں ایک فتنہ یہ تھا کہ نئے نئے نبی نبوت کے دعوے دار بن گئے، اور جب کئی فتنے تھے، ایک فتنہ نماز، ایک قبیلہ کہنے لگا ہم نمازیں 5 نہیں پڑھیں گے 3 پڑھیں گے، کوئی کہنے لگا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہنے لگا ہم نے تو کلمہ محمد کی فوجوں کی ڈر سے پڑھا تھا، ہم اپنے آبائی دین کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کوئی مرتد ہو گیا، کوئی منکر نماز ہو گیا، کوئی منکر زکوٰۃ ہو گیا، کوئی منکر ختم نبوت ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر نے ہر محاذ پر جنگیں کی، مقابلہ کیا، حضرت عمر جیسا انسان کانپ گیا، فتنے زیادہ ہیں، اگر ہر جگہ مقابلہ کریں گے کیسے چلیں گے؟ عرض کیا حضور والا فی الحال انہیں رعایت دیجئے، ایک ایک کا مقابلہ کریں، لیکن وہ صدیق اکبر جس کا دل اللہ نے غیرت ایمانی سے مزین کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے جناب عمر کو گریباں سے پکڑا، فرمایا عمر تیری ماں تو میں روئے کفر میں بڑا بہادر تھا، آج اسلام میں بزدل کیوں بن رہا ہے؟ یاد رکھو اگر ساری دنیا ابو بکر کو چھوڑ جائے، ابو بکر اکیلا رہ جائے، اللہ کی قسم جب تک ابو بکر زندہ ہے نبی کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو میرے آقا کا یہ خلیفہ بلا فاصل، حقیقی خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر ختم نبوت کے پہرے دار بنے، ایسا پہرا دیا، ایسا پہرا دیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا نام ہے
دبا بن محسن انزی وہ حضرت عمر سے کہنے لگا اے عمر تم نے لاکھوں مربع میل میں اللہ کا دین پھیلایا، میرا موقف یہ ہے انت خیر من ابی بکر، اے عمر تم حضرت ابو بکر سے بھی بازی لے گئے، تم حضرت ابو بکر سے افضل ہو۔ جب حضرت عمر نے دبا کے منہ سے یہ بات سنی، اس نے کہا میرے نزدیک عمر تم صدیق اکبر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا واللہ للیلۃ من ابی بکر خیر من عمر ویوم من ابی بکر خیر من عمر وآل عمر۔ اے آدمی سن، تو کہتا ہے عمر ابو بکر سے افضل ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر کی ایک رات اور ابو بکر کا ایک دن عمر سے بھی اعلیٰ ہے، عمر کی ساری آل سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تحریک حی علی الفلاح والو، سامعین کرام، ختم نبوت کے لیے اس گرمی میں بیٹھنے والوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی خدمت، اس کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے اور اس کے لیے کام کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ عمر جیسا انسان جس نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت عدل و انصاف قائم کی، وہ عمر کہتا ہے وہ مشن مجھ سے صدیق کی ایک رات بھی اعلیٰ ہے۔ کون سی رات؟ کہا جب غار ثور میں مصطفیٰ سو رہے تھے صدیق پہرا دے رہا تھا، وہ صدیق کی رات میری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ اور سن، وہ دن ابو بکر کا عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، جبکہ منکرین ختم نبوت اور بطور خاص مسیلمہ کذاب کی بڑی مضبوط قوم ختم نبوت کی منکر بنی، تو اس وقت ان منکرین ختم نبوت کے ساتھ جو فیصلہ دن کے وقت ابو بکر نے کیا کہ ابو بکر کا بدن پھاڑا جا سکتا ہے، لیکن ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے نبی کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستان ذی وقار، الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع صحابہ سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے۔ ہر دور میں یہ لعین اور لعنتی لوگ پیدا ہوتے رہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب بر صغیر میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو الحمدللہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت نے ان کا توڑ کیا۔ تو اس دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر، مرزا قادیانی کا توڑ سب سے زیادہ کرنے کا شرف جنہیں حاصل ہوا، وہ سونے والے سنیو، وہ کون تھے؟ وہ تمہارے علماء تھے، وہ تمہارے پیر تھے، وہ تمہارے امام تھے، وہ تمہارے بزرگ تھے، جنہوں نے اس دھرتی پر قادیانیوں کو کافر بھی قرار دلوایا اور ہر سطح پر قادیانیوں اور مرزائیوں کو شکست فاش دی اور اپنی خدمات پیش کی۔ خود قادیانی کی زندگی میں، مرزا قادیانی کی زندگی میں آج تو ختم نبوت کاروبار بن گیا ہے، لوگ ختم نبوت کے نام پر چندے کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، اپنے نام مشہور کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اگر آپ جاگ کر سن رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلا ایکشن لینے والا اور سب سے پہلے 3 کتابیں لکھنے والا اور مرزائیوں کے خلاف سب سے پہلے فتوی کفر دینے والا عالم، تمہارا اہل سنت کے عالم حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر نقشبندی قصوری تھے، جو آستانہ عالیہ للہ شریف کے فیض یافتہ تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی
اور اس کی جماعت پر کفر کا فتویٰ دینے کا شرف اہل سنت کے بزرگ حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر نقشبندی قصوری کو حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ کفر بہت بعد میں نکلا، سب سے پہلا فتویٰ کفر دینے والے اور پنجاب کی سطح پر مرزائیوں کے خلاف سب سے پہلا یہ فتویٰ دینے والا کہ مرزائی بے ایمان ہیں اور ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، یہ شرف آپ سنیوں کے ایک بہت بڑے عالم اور میرے سیدی الکریم ضیاء الامت کے شہر کے بہت بڑے عالم جنہیں قطب لاہور کہا جاتا تھا، ان کا نام ہے مولانا غلام قادر بھیروی۔ انہوں نے سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میں ٹائم اور موضوع سب قبلہ قادری صاحب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ویسے وہ خود ایسی ذات ہیں، منہ سے جو بھی بولتے جائیں وہ خود تقریر بنتی چلی جاتی ہے، لیکن میں اپنی ساری باتیں سمیٹ کر عرض کرتا ہوں کہ اس فتوے سے لے کر ہر محاذ پر الحمدللہ اہل سنت نے ختم نبوت کے مشن کو آگے بڑھایا، اور مرزا قادیانی نے جب اپنی زندگی میں 86 علماء کو مناظرے کی دعوت دی، جن میں غیر مقلدین، علماء دیوبند، علماء شیعہ، علماء اہل سنت و جماعت کے اکابر شامل تھے، مرزا نے سب کو چیلنج دیا، ہے تمہارے اندر کسی کے دم میں خم تو میرے مقابلے میں آئے، عربی میں تفسیر لکھے، میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا اور میں فتح پاؤں گا۔ لیکن اس سارے ہندوستان میں سے جن جن علماء نے اس کا چیلنج قبول کیا، ان سب میں سے سب سے بڑا نام نامی تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کا آتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو تمام مکاتب فکر نے اپنا نمائندہ چنا، اور کیوں نہ چنتے؟ کائنات میں ہمارا تو ایمان ہے کہ عزتیں جسے ملتی ہیں حضور کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ یاد رکھو پنڈادن خان والو، اللہ کی قسم، آج اگر دنیا میں ضیاء الامت کا پرچم لہرا رہا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ ضیاء الامت پر حضور نبی رحمت کی نظر تھی، اور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ختم نبوت کے ہیرو اس لیے بنے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب پر بھی نظر خود حضور کی تھی۔ سرکار نے خود کرم کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ مہر علی آپ حج کے لیے گئے، ارادہ تھا کہ میں مکہ میں ہی رہوں گا، اب واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا، لیکن حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں مجھے خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور خواب میں آپ نے مجھے فرمایا مہر علی ہندوستان میں مرزا قادیانی، قادیان میں مرزا قادیانی تعویل کی کینچیوں سے میری حدیثیں کاٹ رہا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، جاؤ جا کر اس فتنے کا مقابلہ کرو۔ تو گویا پیر مہر علی شاہ صاحب پر نگاہ انتخاب ہمارے زندہ جاوید نبی کی تھی، جن کے بارے میں آج بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم وہ نہیں جو کہیں نبی مر کر مٹی میں مل گیا، ہم وہ ہیں جو سمجھتے ہیں نبی پاک آج بھی امتیوں سے کام لے رہے ہیں، زندہ جاوید ہیں، اور جس پر حضور کی نگاہ کرم پڑتی ہے وہی حضور کے دین کا بول بالا کرتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا، اور مشہور بات ہے آپ لاہور میں علماء مشائخ کے جمع غفیر کے ساتھ آئے اور وہاں پر چیلنج دیا، لیکن مرزا قادیانی نہیں آیا۔ تعویلیں کبھی کہتے یہ کر لو، کبھی کہتے یہ کر لو، میں وہ ساری باتیں نہیں کرتا، وقت قلیل ہے۔ ان کا مرزائیوں کا ایک بندہ کہنے لگا، مرزا جی کہتے ہیں ایک مریض رکھو، مہر علی بھی دعا کرے،
میں بھی دعا کروں گا، جو سچا ہوگا اس کی دعا پر وہ بیمار صحت یاب ہو جائے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ بیماروں کے لیے دعا کرنے کا کہتا ہے، اسے کہو ایک مرتبہ آئے صحیح، اگر مردوں کو زندہ کرنے والی بات بھی آئی تو رسول اللہ کے غلام حاضر ہیں۔ میں کر رہا تھا ہمارے علماء نے مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کا ہر محاذ پر کل بھی مقابلہ کیا، آج بھی کیا۔ آج ختم نبوت کو کاروبار بنانے والے تو بہت ملیں گے، لیکن مرزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر بات کرنے والا تھا تو وہ سنیوں کا پیر تھا۔ وہ میرے پیر سیال لجپال کے خلیفہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور ہمارے علماء نے مرزا قادیانی کی رد میں ہر سطح پر کام کیا۔ خود قبلہ پیر صاحب نے اس کے خلاف بڑی مارکۃ الآراء کتابیں لکھی، مولانا غلام دستگیر قصوری نے 3 کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان بریلوی نے 6 رسالے قادیانیوں کے خلاف لکھے، اور ہر رسالے کا نام یوں سمجھ لیں گویا مختصر لفظوں میں ترجمہ ہے کہ قہر رحمانی بر قادیانی، یعنی قادیانیوں کے سر میں کوڑے برسائے۔ 6 رسائل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھے، اور ہزاروں ہمارے علماء کرام نے کتب تصانیف کی۔ یہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے رد میں حضرت علامہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کے والد ماجد حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی، جو کہ کئی زبانوں کے عالم تھے اور دنیا بھر میں ان کا کام ہے، برادران اسلام، انہوں نے مرزائیوں کے خلاف کتاب لکھی جس کا نام تھا دی مرر، ایک آئینہ۔ قادیانیت کو وہ آئینہ دکھایا، عربی، انگلش، اردو میں چھپا کر دنیا بھر میں تقسیم کیا گیا۔ اس طرح ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کے علماء کو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کا شرف عطا فرمایا۔ قادیانی پہلے دن سے سازشی ہے۔ یاد رکھیں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی کانفرنس کی قریشی صاحب اور تحریک نے ضرورت کیوں محسوس کی؟ ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی چالاکیاں، ان کی کاروائیاں اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف بھی جاری ہیں، پاکستان کے خلاف بھی جاری ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جب پہلی کیبنٹ بنی پاکستان کی تو اس کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان مرزائی تھا، اور یہ بڑا شاطر آدمی تھا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اس نے بڑی سازشیں کی، لیکن ہر دور میں مسلمانوں نے ایکشن لیا۔ 1952 کے اندر قادیانیوں نے بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کے لیے، چونکہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے، یہ پروگرام بنایا 1952 کے اندر، 1952 کے اندر کہ بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے۔ اور انہی دنوں ایک جلسہ میں اس بدبخت نے کہا کہ اگر اسلام کی تاریخ سے مرزا کو نکال دیا جائے تو اسلام بھی باقی مذہبوں کی طرح ایک خشک درخت رہ جائے گا۔ کہیے لعنت اللہ علیہ۔ اس لعنتی نے جب یہ بیان دیا تو مسلمان چونک اٹھے، بیدار ہوئے، اور مسلمانوں نے ان مرزائیوں کے خلاف جو مجلس عمل ختم نبوت تشکیل دی 1953 میں، اس کے پہلے صدر بھی جو تھے وہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم
جن کا نام تھا حضرت ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں صدر بنایا گیا۔ آپ کی زیر قیادت تمام مکاتب فکر جمع ہوئے اور 1953 کی تاریخ چلی۔ یہی وہ تحریک ہے جس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا اور روکا گیا کہ وہ قادیانیوں کے خلاف کچھ نہ کریں، لیکن یہ سید زادہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری سب سے پہلے خود گرفتار ہوئے۔ جب جیل میں گئے، ان کی عدم موجودگی میں تحریک کو آپ کے جوان سال صاحبزادے سید محمد خلیل قادری نے چلایا۔ انہیں بھی جب جیل میں پسے زندہ کر دیا گیا تو اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اہل سنت کی صفوں کا شیر مرد حق مرد غازی خان عبدالستار خان نیازی برادران اسلام، اس تحریک میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نیچا دکھانے کے لیے 10,000 مسلمان شہید کیے گئے اور 1 لاکھ کے قریب گرفتار کیے گئے۔ 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا گیا کہ یہ قادیانیوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اور اسی تحریک کے نتیجہ میں اہل سنت کے 2 اکابرین، جن میں حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی، انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ جماعت اسلامی کے ابو الاعلیٰ سید مودودی کو موت کی سزا سنائی گئی، لیکن ان شیران حق نے موت کی سزائیں سن کر بھی حضرت علامہ نیازی اور حضرت ابو الحسنات قادری اور حضرت سید خلیل احمد قادری یہ سب اپنے موقف پر قائم رہے اور ثابت کر دیا جان جا سکتی ہے، مصطفیٰ سے وفائیں نہیں جا سکتی۔ قائم رہے۔ پھر یہ قادیانی مختلف انداز میں اور مختلف وقت بوقت سازشیں کرتے ہیں۔ 1974 کے اندر نشتر میڈیکل کالج کے لڑکے آ رہے تھے جو کہ سیر کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ربوہ کے مقام پر زیادتی کی گئی، انہیں مارا گیا، لو لہان کیا گیا۔ ان بچوں میں پہلے ان ظالموں نے اپنا مرزائی لٹریچر تقسیم کیا، لیکن وہ بچے غیرت مند تھے۔ اگر کالجز، یونیورسٹیوں اور سکولوں کے بچے سن رہے ہیں تو 1974 میں کالج کے لڑکے اتنے غیرت مند تھے کہ جب ربوہ کے اسٹیشن پر انہوں نے اپنا لٹریچر دیا تو ہمارے بچوں کی غیرت ایمانی بیدار ہو گئی، لٹریچر پھاڑا اور تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے ربوہ کا پلیٹ فارم گونج اٹھا، ختم نبوت کے نعرے لگائے اور اپنے نبی کا نام بلند کیا۔ ان ظالموں نے ان پر ظلم کیا، اس کے خلاف ملک بھر میں تحریک چلی۔ 1974 کے اندر میں بھیرشی زیر تعلیم تھا اور باقی سارے ملک میں تمام مکاتب فکر نے مل کر تحریک چلائی، لیکن بھیرا شریف چونکہ مرزائیوں کا گھر تھا اس لیے بھیرا شریف میں تحریک ختم نبوت میں خود میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت آپ جلوسوں کی قیادت کرتے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کے خطابات سنے اور انہی دنوں آپ جانتے ہیں یہ سارا آپ جو پنڈال کی رونق دیکھ رہے ہیں یہ تحریک حی علی الفلاح کے نوجوانوں کا کارنامہ ہے۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اگر جوان ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو مرزائیوں کے خلاف علماء نے جماعتیں بنائیں، تحریکیں چلائیں، لیکن جوانوں کو متحرک کرنے کے لیے ہمارے مرشد کریم کے فرزند ارجمند موجودہ ہمارے حضرت صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف حضور کے بلا امین امانات کرم پیر امین الحسن شاہ صاحب عالم شباب عالم جوانی میں تھے۔ آپ نے جوانوں کو للکارا اور جوانوں کی ایک تنظیم بنائی
جس تنظیم کا نام تھا الفتح، اور الفتح تنظیم بنانے سے صرف بھیرا شریف نہیں بلکہ علاقے بھر میں نوجوانوں کے اندر ایک جوش آیا، ایک جذبہ آیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب نوجوان منظم ہو جائیں، یقین جانیے میں نے خود اس عمر کے خطاب قبلہ صاحبزادہ صاحب کے سنے ہیں، میرے مرشد کریم پیر امین الحسن شاہ صاحب کے خطابات مجمع میں ایک آگ لگا دیتے تھے اور دیدنی ہوتا تھا جوش لوگوں کا دیکھنے کا۔ مرزائیوں نے جب دیکھا کہ حضور ضیاء الامت کا یہ نور نظر لخت جگر اپنے والد کریم کے مشن پر، اپنے نبی کی عصمت کے لیے اپنی جوانی بھی میدان میں لے آیا ہے، تو انہوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ ہم سو رہے تھے، رات کے وقت گھنٹی بجی، تمام طلباء جاگے، ایک خوف و ہراس کا عالم تھا۔ قبلہ پیر صاحب پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب ایک جلسے سے یا میٹنگ سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، بالکل لنگر شریف کے قریب جو موڑ ہے اس میں وہ چھپے ہوئے تھے اور چھپ کر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارے آباء، ہمارے مشائخ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہر دور میں انہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانی، مالی، وقتی قربانیاں دی۔ میں چاہوں گا ہمیں انہی قربانیوں آگے انہیں چلانا چاہیے۔ اور پھر یہ تحریک جب زوروں پر آئی تو 7 ستمبر 1974 کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن یہ بھی بتاؤ نا، یہ قرارداد پارلیمنٹ کی دنیا میں پہلی مرتبہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی آواز کا نعرہ حق لگانے والا کون تھا؟ اگر تاریخ کے ورقے پلٹو گے تو وہ سنیوں کا امام اور قائد علامہ شاہ احمد نورانی۔ تو دوستان ذی وقار، اور اس سے بھی پہلے قرارداد پیش ہوئی۔ یہ قرارداد تو حضرت علامہ نے 30 جون 1974 کے اندر پارلیمنٹ میں پیش کی، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور قرارداد پیش کی کہ مسلمان کی تعریف طے کرو کون ہے۔ تو یہ تاریخ جو آج تیرے آئین پاکستان اور تیری پارلیمنٹ کی طرف سے مسلمان کی تعریف کے جو الفاظ آج پارلیمنٹ میں منظور ہیں اور تیرے ملک میں چل رہے ہیں، ان الفاظ کی ڈکٹیشن اور عبارت کروانے والا سنیوں کا ایک بہت بڑا علامہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب تھے، جو کراچی سے اہل سنت کے قومی اسمبلی کے نمائندے تھے۔ ان کی تائید آستانہ عالیہ محمدی شریف کے حضرت مولانا محمد زکریا سیالوی کرنے والے تھے، جو پیر سیال کے غلام اور خلیفہ تھے۔ ان کی تائید کرنے والے اور علماء تھے۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، مرزائیوں کو کافر قرارداد جو پیش کافر قرارداد دینے کی گئی، وہ سنیوں کے قائد علامہ شاہ نورانی نے پیش کی۔ بھٹو صاحب بخلا گئے، کہنے لگے شاہ احمد نورانی تو نے میرے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس وقت کا قومی اسمبلی کا سپیکر صاحبزادہ فاروق احمد کہنے لگا مولانا شاہ احمد نورانی، ختم نبوت مسجدوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں۔ لیکن سنیوں کے ان چند علماء نے کہا یہ مسئلہ اب مسجد اور مدرسے کا نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان کی فضائیں بھی گواہی دیں گی کہ ختم نبوت کا منکر بے ایمان ہے اور اسے پاکستان کی سرزمین پر اسلام کی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر 7 ستمبر کو انہیں کافر قرار دیا گیا پاکستانی پارلیمنٹ میں۔ یہ بھٹو کا بھی کارنامہ ہے، اس پارلیمنٹ کا بھی کارنامہ ہے، اور علماء اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کا بھی ہے۔ لیکن جب بھی مرزائیوں نے، اور ان کی یہ سازشیں رکتی نہیں، جاری رہتی ہیں، اس لیے آج کی کانفرنس کے تحت ہم آپ کو اویئرنس دینا چاہتے ہیں، بیداری دینا چاہتے ہیں کہ خدا را جاگو۔ میں نے کئی مرتبہ
جب سنا کہ میرے پنڈادن خان میں بعض لوگ مرزائیوں کو صبح و شام جا کر سلوٹ مارتے ہیں، ان کی بیٹھک پر بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چائے پیتے ہیں اور ان کے ممنون احسان ہوتے ہیں، تو میری غیرت انتہائی میں پریشان ہو گیا۔ ان دنوں بھی میں نے جمعہ کے خطابات میں یہ بات کی، آج بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان کی سازشیں جاری رہتی ہیں اور یہ ابھی رکے نہیں۔ کافر و مرتد طے پانے کے بعد اپنی سازشیں جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں پتہ چلا کہ پنڈادن خان میں انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے مینارے بنائے ہیں، تو ہمارے نوجوان دوستوں نے، جس میں کہ لبیک تحریک کے بھی نوجوان لائن بالکل فرنٹ لائن پر تھے، میرے پاس آئے، ہم نے الحمدللہ اس مسئلے کو حل کیا۔ اسی طرح یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور سنیو، یہ بات دل میں بٹھا کر جاؤ کہ اس دھرتی پر قادیانیوں کو پہلی شکست بھی سنیوں کے پیر اور پیر سیال کے خلیفے اور غلام حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب نے دی۔ اور جب 1988 میں یہ باہر جا کر روئے اور جنیوا میں UN کی ذیلی تنظیم ہیومن رائٹس کے تحت انہوں نے پاکستان کے خلاف مقدمہ کیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ 1988 کے اندر مقدمہ کیا، پاکستانی قوم ہمیں ذلیل کرتی ہے، ہمیں مسلمان نہیں کہلوانے دیتی، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمیں بین الاقوامی عدالت تحفظ دلائے۔ لیکن دوستو، جب اس عدالت میں جنیوا میں پاکستان کی ترجمانی کے لیے کسی آدمی کو بھیجنے کا موقع آیا تو مرحوم جنرل ضیاء الحق کی نگاہ انتخاب میرے مرشد کریم ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ پر پڑی۔ میں کر رہا ہوں بڑے اختصار سے۔ ضیاء الحق نے کہا، حضور والا، آج رسول اللہ کی ختم نبوت کے اس موڑ پر بھی اگر کوئی پاکستان اور پاکستانی قوم کی نمائندگی کا میری نزل میں اہل ہے تو وہ پیر محمد کرم شاہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی صحت کی وجہ سے پہلے سوچا کہ میں ادھر کرتا ہوں، لیکن پھر سوچا کرم شاہ سعادت کے یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، تو بہرحال آپ تشریف لے گئے جنیوا میں اور وہاں پر آپ نے اپنے دلائل دیے، آپ دلائل دے کر واپس آ گئے۔ اسی اثناء میں مرحوم ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا، لیکن چند دنوں کے بعد وہاں جو پاکستان کے نمائندے تھے محمد سعید دیلوی، اس سے ٹیلی فون پر جب بات حضور ضیاء الامت کی ہوئی تو جو ہی اسے پتہ چلا کہ ٹیلی فون پر مجھ سے پیر کرم شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، تو محمد سعید دیلوی جو وہاں پاکستان کا سفیر تھا، اس نے آغاز کیا، قبلہ پیر صاحب مبارک ہو، ہر سال ہمارے خلاف یہاں جو قراردادیں پیش ہوتی تھیں، آج کسی بندے نے قادیانیوں کے حق میں کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ آپ کے دلائل نے ان سب کو خاموش کروا دیا۔ اور اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو دوستو، خود مرزا قادیانی کو اگر شکست کے چنے چبوائے تب بھی سنیوں کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سیال کی منظور نظر شخصیت، اور اگر قادیانیوں کے تابوت میں بین الاقوامی سطح پر چیخنے اور رونے کی آوازوں کے تابوت میں آخری کیل لگایا تو وہ بھی سنیوں کے پیر اور پیر سیال کے منظور نظر میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت تھے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑی پیاری بات، ایک بھائیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، سنیو غور سے سنو، سنیو ہوش سے رہا کرو، آپس میں گھر کی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جب کسی نے علامہ شیخ الاسلام پروفیسر طاہر القادری صاحب سے پوچھا کہ طاہر القادری صاحب آپ ختم نبوت کی خدمات کے بارے میں، اس دور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو طاہر القادری صاحب نے کہا
ختم نبوت کی باتیں مسجدوں میں ہوتی تھیں، مدرسوں میں ہوتی تھیں، پارلیمنٹ میں ہوئی، آئین میں ہوئی، لیکن عوام کے زبانوں پر جس نے نبی پاک کی ختم نبوت کا سب سے زیادہ تعارف اس دور میں پہنچایا ہے، اس سنیوں کے قائد اور سنیوں کے مخلص عالم کا نام ہے شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی، جس کی آج اخلاص اور محنت کے صدقے آج بچے بچے کی زبان پر ہے تاجدار ختم نبوت۔ زندوں کی طرح بولو، تاجدار ختم نبوت۔ جس کے اندر ایمان و غیرت ہے خاموش نہیں رہے گا، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میری باتیں بہت لمبی ہو گئیں، انتہائی برادر مکرم قادری صاحب سے معذرت، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا را عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیدار رہیے، اور کسی قادیانی، کسی مرزائی شک بھی پڑ جائے اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ اسلام کے دوست ہیں، تیرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج اگر مرزائیوں سے پینگیں محبت کی بڑھاؤ گے، یاریاں نبھاؤ گے، اگر ان کی سے بائیکاٹ نہیں کرو گے، کل قیامت میں حوض کوثر پر رسول اللہ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے خدا را بیدار رہیں، اور اس بیداری کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں، تحریک حی علی الفلاح پورے علاقے میں مختلف، خصوصاً ربیع الاول میں سیرت کوئز کرواتی ہے۔ اس سال انشاءاللہ تحریک حی علی الفلاح کے سارے یونٹس ربیع الاول کے اندر جو کالج سکولوں کے بچوں میں مقابلے کوئز پروگرام کروائیں گے، ان سب کا موضوع ختم نبوت ہوگا، تاکہ ہماری نسلوں کو ختم نبوت کے جملہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے ختم نبوت عقیدہ کتنا ضروری ہے، اس پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے، اور پھر جن کے آباء و اجداد نے پہرا دیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب اور مولانا غلام دستگیر صاحب سے لے کر حضور پیر امین الحسنات شاہ صاحب تک ہمارے اکابر نے اپنے اپنے انداز میں تحریک حی علی الفلاح کے لیے کام کیا۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ سے عرض کروں گا، اپنے اپنے علاقوں میں تحریک حی علی الفلاح کی ممبرشپ اختیار کریں۔ ہر جگہ ہمارا ماہانہ تربیتی فلاحی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں شامل ہوا کریں، اور اس کی ممبرشپ اختیار کر کے اپنے عقیدہ عمل کو محفوظ کریں، چھلا بخشے۔ نے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ہمیں خوشیاں دیں، اللہ آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے اللہ رسول اللہ کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آخری پیغام میں عرض کروں گا، سنیو رسول اللہ کے امتیو، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے، تو دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے، تیرا یہ مقام ہے، اس مقام کو جانو پہچانو۔ اقبال نے کہا تھا، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ رسول اللہ کے اس آخری دین کے آپ سارے نمائندے ہیں، ہمیں ہر حال میں دین کے لیے کام کرنا چاہیے۔